بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار اولیاء ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء یعنی نبیوں کے سردار ہیں، تو ولیوں کی جماعت میں غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں۔ اور یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں کہ ولی کتنا بھی بڑا درجے کا ہو، وہ کسی ادنے سے ادنے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کو جو مقام مرتبہ ملا تو وہ دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے، چہرے رسول کو دیکھنے کی وجہ سے، جلوہ حق نما کو دیکھنے کی وجہ سے صحابی کو مقام ملا۔ صحابی اس کو کہتے جو حالت ایمان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے اور حالت ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، یعنی ایمان کی حالت میں میرے آقا کا دیدار کرے اور خاتمہ بالخیر ہو، وہ صحابی ہے۔ سرکار غوث اعظم سال مجاہدے کے بعد ایک مرتبہ خدائے تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ میں کچھ نہ کھاؤں گا۔ غوث اعظم فرماتے جب تک خدائے تعالیٰ مجھے نہ کھلائے، اور کچھ نہ پیوں گا جب تک اللہ تعالیٰ نہ پلائے۔ پھر 40 دنوں تک بغیر کچھ کھائے پیے رہ گئے، یہاں تک کہ حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ پھر مجھے اپنے گھر بلایا اور اپنے دست کرم سے مجھے کھلایا پلایا اور فرمایا کہ اے عبد القادر، تم نہیں کھا پی رہے بلکہ میں خدا تعالیٰ کے حکم سے تمہیں کھلا پلا رہا ہوں، تمہارا عہد پورا ہو گیا۔ پھر شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کیا اور اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا غوث اعظم کو۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم فرماتے ہیں، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تعالیٰ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ اعلی کلمۃ الحق یعنی حق بولنا مرد مومن کے لیے بہت ہی اعلیٰ ایمان قیمتی جوہر ہے۔ حضور سراپائے نور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی جائے۔ میرے آقا غوث اعظم حق بات کہنے میں بہت جری اور نڈر تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں اور امیروں کو حق کے معاملے میں آپ نے جھنجھوڑ کر رکھ دیتے۔ خلیفہ بغداد نے جب ابو الوفا یحییٰ جیسے ظالم قاضی کا عہدہ سپرد کیا تو غوث اعظم نے برسر منبر خلیفہ وقت کو اپنے وعظ میں للکارا اور صاف صاف کہہ دیا، اے خلیفہ، تو نے ایک جابر و ظالم کو خدا کے بندوں پر حاکم بنا دیا، تو ہوش رکھ، کل خدا تعالیٰ قہار و جبار کے دربار میں تجھ کو نادم اور شرمندہ ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو سرکار غوث اعظم کی پرجلال حق گوئی سے خلیفہ بغداد کے جسم کا رونگٹا اور بدن کا بال لرزہ بر اندام ہو گیا۔ خلیفہ بغداد نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ابو الوفا یحییٰ کو فوراً قاضی کے عہدے سے معزول کر دیا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے اے نئے جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ میرا قدم، غوث اعظم فرماتے ہیں، قدمی ہذہ علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کے گردن پر۔ آپ کی زبان مبارک سے کلمہ یہ اعلان سن کر اس وقت 300 اولیاء کرام جو واعظ کی مجلس میں حاضر تھے، سب نے اپنا سر جھکا کر غوث اعظم کا قدم اپنے جھکا کر کہا، اے غوث اعظم، آپ کا قدم مبارک ہمارے گردنوں پر نہیں بلکہ آپ کا قدم شریف تو ہمارے سر و آنکھوں پر ہے۔ ان تمام بزرگوں نے دیکھا تمام روئے زمین کے اولیاء کرام آپ کے حکم پر اپنی اپنی گردنیں جھکائے کھڑے۔ سرکار غوث اعظم کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی۔ مدینے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کیا خلقت کرامت اولیاء کے ازدحام میں فرشتے آپ کو پنہا رہے۔ شیخ مکارم علیہ رحمہ فرماتے اس وقت اولیاء کرام نے دیکھا کہ قطبیت کا جھنڈا آپ کے سامنے گاڑا گیا، غوثیت کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا، جس کو سرکار غوث اعظم نے خود ارشاد فرمایا، کسانی
خلعتاً بتراز عزم وتوجنی بتیجان الکمالی، میرے رب نے مجھے علو العزمی اور بلند ہمتی کی خلقت پہنائی اور فضل و کمال کا تاج میرے سر پر رکھا۔ طبولی فی السماء والارض دکت وشاء السعادتی قد بدالی، یعنی زمین و آسمان میں میری شان کے نقارے بستے، نیک بختی کے نقیب میرے روبرو حاضر ہوتے ہیں۔ انا الجیلی محن الدین اسمی وعلامی علی رأس الجبالی، یعنی میں جیلان کا رہنے والا، میرا نام محن الدین ہے، میرے اقبال کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے۔ غوث اعظم کا یہ اعلان خدا تعالیٰ کے حکم سے تھا، جیسا کہ حضرت عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لگا دینے سے انڈے اور کوڑی شفا پاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے غوث اعظم کا کہ اس اعلان سے مقام فردیت مراد ہے، اگرچہ بعد اولیاء کرام بھی مقام فردیت سے نوازے گئے، مگر اس اعلان کی کسی کو اجازت نہیں ملی، جیسے کہ غوث اعظم اس مقام فردیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے قصیدے شریف میں فرماتے، انا فی حضرت تقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلالی، یعنی قرب الہی کی منزل میں مجھے وہ مقام حاصل ہے جس میں تنہا اور اکیلا میں ہوں، اور میرا رب مجھے ایک مقام سے ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچاتے رہتا ہے۔ وہ عظمت و جلال والا مولا میرے لیے کافی ہے۔ ابو بکر بطاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خواب میں صدیق اکبر نے اپنا خرقہ پہنایا، جب یہ بزرگ خواب سے بیدار ہوتے، خرقہ موجود پایا۔ انہی بزرگوں کا ارشاد ہے، جو شخص 40 بت کو مسلسل میری قبر کی زیارت کرے گا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور جو شخص میرے روضے میں داخل ہوا اس کو آگ نہیں جلا سکتی۔ چنانچہ اب بھی آپ کی یہ کرامت ہے، آپ کی قبر کے پاس گوشت اور مچھلی نہ پک سکتی نہ بھون سکتی۔ یہ بزرگ حضرت ابو بکر حوار رضی اللہ تعالیٰ نے برسوں پہلے غیب کی خبر دی تھی۔ عراق میں 8 اولیاء درجہ اوتاد پر فائز ہیں، جن کے نام مبارک ہیں: حضرت معروف خرقی، حضرت احمد بن حنبل، حضرت بشر حافی، حضرت منصور بن عمار، حضرت جنید بغدادی، حضرت سر سقدی، حضرت سہیل بن عبداللہ تستری، حضرت عبدالقادر جیلانی۔ لوگوں نے پوچھا عبد القادر جیلانی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایک عجمی سید ہے جو گیلان میں پیدا ہوں گے، بغداد ان کا مسکن ہوگا، 5ویں صدی میں ان کا ظہور ہوگا، اور وہ ولایت کے مقام فردیت کے ایسے عظیم منزل پر فائز ہوں گے۔ ایک دن وہ ممبر پر اعلان فرمائے، قدمی ہاذی علی رکبت کلی ولی اللہ، یعنی میرا قدم ہر ولی کی گردن پر۔ اس زمانے کے تمام اولیاء کرام ادب سے اپنی اپنی گردنیں جھکا کر عرض کریں، غوث اعظم آپ کا قدم مبارک ہمارے گردنوں پر نہیں بل علی الرأس والعین، بلکہ آپ کا قدم مبارک ہمارے سروں اور آنکھوں پر۔ جو فرمایا دوش اولیاء پر ہے قدم میرا، لیا سر کو جھکا کر سب نے تلوا غوث کا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابن محن الدین اربلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منازل اولیاء میں فضائل الاصفیاء کے حوالے سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت مولا علی کے اویس قرنی کے پاس جانے کی وصیت فرمایا جب اویس قرنی سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا، میرا قمیص ان کو دینا، اور کہنا اویس قرنی میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس قرنی کی خدمت میں تشریف لے گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سنایا تو حضرت اویس قرنی نے سجدے میں جا کر اپنے پیارے نبی کی امت کی بخشش کی دعا مانگی۔ غیب سے ندا آئی، اے اویس قرنی اپنا سر اٹھائیے، میں نے آپ کی شفاعت سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصف امت کو یعنی آدھی امت کو بخش دیا، اور آدھی امت کو اپنے محبوب ولی غوث اعظم کی شفاعت سے بخشوں گا جو تیرے بعد پیدا ہوں گا۔ اویس قرنی عرض کہ اے پروردگار عالم، وہ محبوب بندہ غوث اعظم کون ہے؟ کہا ہے میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ندا ہے، وہ میرا محبوب بندہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے، وہ قیامت تک اہل زمین کے لیے حجت ہوں گا، تمام اولین و آخرین
اولیاء کی گردنوں پر اس کا قدم مبارک ہوگا، اور جو اسے قبول کرے گا میں اس کو دوست رکھوں گا۔ حضرت اویس قرنی نے گردن جھکائے کہا میں بھی اس کو قبول کرتا ہوں۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا۔ سید الطائفہ جنید بغدادی ایک روز ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ آپ کے قلب مبارک پر تجلیات ربانی کا ورد ہوا۔ آپ بحر شہود و مکاشفے میں مستغرق ہو گئے اور فرمایا میری گردن پر ان کا قدم بغیر کسی انکار کے۔ ممبر کی ایک سیڑھی اتر آئے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے ان کلمات کے متعلق آپ سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا حالت کشف میں مجھے معلوم ہوا 5ویں صدی ہجری کے وسط میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک بزرگ قطب عالم ہوگا جس کا لقب محن الدین اور نام عبد القادر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہے گا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو میرے قلب میں خیال آیا، میرے دل میں خیال آیا کہ ہم ان کے زمانے میں نہیں ہیں، اس لیے ان کا قدم ہم اپنی گردن پر کیوں لے۔ اس خیال کا آنا تھا اللہ تعالیٰ کو ناراض اور قہر غضب میں دیکھا تو فوراً میں نے اپنی گردن جھکا دی اور کہا جو تم لوگوں نے سنا۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سرکار غوث اعظم کا فیض طریقت کے 4 سلسلے عرب و عجم میں مشہور ہے۔ یہ سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے ناموں سے معروف ہے۔ قادری سلسلے کے بانی تو آپ بذات خود غوث اعظم ہی، کیونکہ یہ سلسلے کا اجرا آپ کے اسم گرامی کی نسبت سے ہوا۔ دیگر سلاسل یعنی چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے اکابر بزرگوں کو بھی غوث اعظم کی ذات اقدس کی توجہ سے بے پناہ فیوز و برکات حاصل ہوئے، اس لیے آپ کا فیض 4 سلاسل میں پھیلا ہوا ہے۔ دیگر سلاسل کے جن بزرگوں نے سلسلے قادریہ سے فیض حاصل کیا وہ حسب ذیل ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی جس دور میں سیاحت کرتے ہوئے بغداد شریف لے گئے تو آپ کی ملاقات سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم سے ہوئی۔ 5 ماہ تک آپ ان کے پاس رہے۔ ایک روایت میں کہ خواجہ معین الدین چشتی غوث اعظم سے ایک پہاڑ میں ملاقات ہوئی۔ خواجہ صاحب آپ کی صحبت میں 27 دن رہے، آپ سے بے شمار فیوز برکات حاصل کیے۔ خواجہ محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لطائف الغرائب میں لکھا فرماتے ہیں کہ جب خواجہ معین الدین چشتی نے خراساں کی پہاڑی پر بیٹھے تو غوث اعظم کے فرمان قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ کو روحانی طور پر سن کر گردن خم کرنے میں سبقت کی اور کہا کہ آپ کا قدم نہ صرف میری گردن پر بلکہ سر اور آنکھوں کی پتلیوں پر بھی ہے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کیا کرے، سر اور آنکھوں کی پتلیوں پر بھی آپ کا قدم ہے اے عبد القادر جیلانی۔ تب غوث اعظم نے خوش ہو کر کہا غیاث الدین کا لڑکا معین الدین گردن خم کرنے میں سبقت لے گیا اور حسن ادب کی وجہ سے اللہ اور رسول کا محبوب بن گیا۔ ان قریب اس کو ولایت ہند کی باغ دوری دی جائیں گی۔ غوث اعظم فرماتے ان قریب اس کے ہندوستان کی ولایت کی باغ دی جائیں گی۔ آقائے نقشبند غوث اعظم ایک جماعت کے ساتھ کھڑے تھے، بخارا کی طرف متوجہ ہوئے، ہوا کو سونگا، فرمایا میرے وصال کے 157 سال بعد ایک مرد قلندر محمد مشرف بہاءالدین محمد نقشبندی پیدا ہوگا جو میری خاص نعمت سے بہرور ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ خواجہ بہاءالدین نقشبندی نے اپنے مرشد سید امیر کلال سے تلقین لی تو انہوں نے اپنی اہم ذات کے ورد کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ کے دل میں اسم اعظم کا نقش نہ جما، جس سے آپ کو پریشانی ہوئی۔ اسی گھبراہٹ میں جنگل کی طرف نکلے، راستے میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ سے فرمایا مجھے اسم اعظم غوث اعظم سے ملا، آپ ان کی طرف متوجہ ہو۔
دوسری رات حضرت خواجہ صاحب خواب میں غوث اعظم کو دیکھا۔ خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی نے تو غوث اعظم کو دیکھا، آپ نے اپنے دست مبارک سے اسم اعظم کو خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی کے دل پر جما دیا، کیونکہ ہاتھ کی 5 انگلیاں لفظ اللہ کی شکل پر ہے۔ اسی وقت آپ کو اللہ کا دیدار ہو گیا، اسی سبب سے آپ کا لقب نقشبند مشہور ہو گیا، جس کو حضرت بہاؤ الدین نقشبندی زمانے والے جسے یاد کرتے اس نام سے۔ جب اس بات کا لوگوں میں چرچا ہوا تو انہوں نے آپ سے دریافت کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ آپ نے فرمایا اس مبارک رات کے فیوز و برکات ہے جس میں حضرت غوث اعظم نے مجھ پر عنایت فرمائے۔ آپ سے غوث اعظم کے فرمان قدمی ہادی علی رکبتی کے نسبت دریافت کیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا آپ کا قدم میری مبارک گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر ہے۔ شہاب الدین سہروردی جوانی کے عالم میں علم کلام سے بہت دلچسپی تھی۔ شہاب الدین سہروردی کو بہت سرگرمی سے میں حاصل کر رہا تھا، کئی کتابیں مجھے حفظ ہو گئی تھی، میں نے اس درجے میں اجتہاد حاصل کر دیا تھا۔ میرے چچا شیخ نجم الدین سہروردی مجھ کو اس سے باز رہنے کی تاکید کرتے، لیکن میں باز نہیں آتا۔ ایک روز مجھے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں لے گئے، آستان قادریہ سے مجھے قریب ہوئی تو کہنے لگا اس وقت ہم ایک سچے اور حقیقی نائب رسول کی بارگاہ میں باریاب ہو رہے، جس کے قلب اطہر پر تجلیات الہی کا ہر وقت کامل طور پر جلوہ فگن رہتی ہے، اس لیے ضرور کہ مؤدب و ہوشیار رہے تاکہ ہم فیوز و برکات سے محروم نہ واپس ہو۔ یہ خیال تصور لیے ہم بارگاہ گرامی میں حاضر ہوئے۔ بارگاہ غوثیت میں قدر توفق کے بعد میرے چچا محترم عرض کہ یہ میرا بھتیجا علم کلام میں تحصیل میں محو رہتا ہے، میری سخت تاکید کے باوجود نہیں مانتا۔ یہ سن کر غوث اعظم نے محبوب سبحانی قطب ربانی نے اپنا دست مبارک شہاب الدین سہروردی کے سینے پر رکھا تو میرے سینے سے علم کلام کافور ہو گیا۔ شہاب الدین سہروردی فرماتے میرے سینے سے علم کلام جو مجھے یاد تھا سب میں بھول گیا۔ اپنی کیفیت دیکھ کر مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے فوراً میری بد دلی کا احساس فرمایا، مسکرانے لگے، معاً میں بھی شاد ہو گیا۔ اسی وقت آپ کی توجہ سے میرے قلب کے اوپر علم لدنی کے دروازے کھل گئے، علم حکمت کی روشنی چمکنے لگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا عمر اب تم مشاہیر عراق میں سے ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عمر سہروردی ایک جدید سلسلے معرفت کے بانی کی حیثیت سے دنیا اسلام میں مشہور ہوئے۔ عرص دراز تک بغداد مقدس میں آپ کی دھوم رہی۔ سرکار غوث اعظم کے بعد آپ ہی کا بول بالا اور بکثرت اللہ کی مخلوق آپ کی جانب راغب ہوئی۔